اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا چن لیا ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے بالبنین لڑکوں کو، واتخذ من الملائکۃ اناسا اور بنا لیا ہے فرشتوں کو اناسن بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو بات اللہ تعالیٰ پر بہت بھاری، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں زیادہ کرتا ہمارا یہ قرآن میں مسئلہ توحید کو پھیر پھیر کر بیان کرنا، إِلَّا نُفُورًا مگر بدکنے میں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر ہوتا اس کائنات میں کوئی اور الہ، کما یقولون جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو البتہ اس وقت تلاش کرتے وہ عرش والے کی طرف راستہ، سبحانہ پاک ہے اللہ تعالی، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یقولون جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل، اس دی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 تھوڑے سامنے تلاوت کی دیاں۔ ان آیات دے اندر اللہ تعالی مشرکین دوتے زجر فرما رہے ہیں۔ اس تو پیچھے امور ثلاثہ دا بیان بڑی تفصیل دے نال گزریا، جس دے اندر اللہ تعالی نے شرک کرن تو، ظلم کرن تو منع فرمایا، اور دوسرے لوگاں دے نال احسان اور بھلائی کرن دا حکم فرمایا۔ اس دے بعد اللہ تعالیٰ ہن زجر فرما رہے ہیں، مشرکین نو ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن مقدس دے اندر اے مضمون بے شمار مقامات دوتے اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اس دی ایک مثال سورۃ النحل جس دا گزشتہ درس گزریا، اس دے اندر بھی تسی پڑھ چکے ہو، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، فرمایا ٹھہراندے ہیں او اللہ واسطے البنات بیٹیاں، فرمایا سبحانہ اللہ تعالی اولاد تو پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے واسطے وہ چاہتے ہیں پتر، اللہ واسطے بیٹیاں چاہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لیاں، اور اپنے واسطے بیٹے چاہتے ہیں۔ فرمایا کنی شرم دی گل کر دیو تسی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اگر انہوں خود کسی ہکی نو خوشخبری دے دیتی جائے بیٹی دی، ظل وجہہ مسودہ، اگر انہوں خبر مل ونجے کہ ساڑھے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اپنا چہرہ اس دا جڑا وہ سیاہ ہو وینا، وہو کظیم تے غصے دے نال بھر وینا کہ میرے گھر دے اندر بیٹی کیوں آ گئی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، تے حالت اس دیئے ہوندی ہے کہ قوم دے کلو چھپ دا پھر دے، اس خبر دی وجہ تو جڑی خبر اس نو ملی ہے کہ تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، اپنی یہ حالت ہے سن ایمسکہ علی ہون، تے اس سوچ دے اندر رہندا کہ یا تا رسوائی دے نال اس نو اپنے کندھے تے سوار کیتی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس نو زمین دے اندر گاڑ دے وے زندہ۔ اللہ اکبر۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا کتنے بھڑے فیصلے کریں گے، میرے واسطے بیٹیاں اور اپنے واسطے بیٹے تجویز کریں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ دیاں بیٹیاں تے نہ ہی اللہ دے بیٹے ہیں۔
فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، تسی تو بہت بھاری بات کر دے ہو۔ اچھا اللہ نے اپنے واسطے اولاد بنائی کیوں نہیں؟ حکمت دی بات ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات نو بنا رہے اپنے واسطے اولاد نیس بنائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دی ایک صفت بیان کی گئی وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ ہر کہہ نو کھلا رہا ہے تے آپ نہیں کھانا۔ کمال ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کیویں ثابت کی تھی؟ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات نو کھلا رہا، صرف انساناں نو بھی نہیں، انساناں نو بھی کھلا رہا، حیواناں نو بھی کھلا رہا، پرندیاں نو بھی کھلا رہا، چرندیاں نو بھی کھلا رہا، حشرات الارض نو بھی کھلا رہا، ہر کائنات دی مخلوق نو اور روٹی پہنچا رہا، لیکن ولا یتھم آپ نہیں کھاندا، اپنے آپ نو کھاون تو پاک کر لیا، اس واسطے کہ جس نو کھاون دا ضرورت ہوئے، حاجت ہوئے، وہ اپنے کھاون دا انتظام پہلے کرنا آدھا، باقی مردن تے جاون مرن۔ اس واسطے رب نے فرمایا میں اپنے اندر کھاون والی صفت ہی پیدا نہیں کی تھی۔ اتھی بھی انجھے فرمایا جڑے بندے دی اولاد ہوئے یا جس انسان دی اولاد ہوئے وہ اپنی اولاد دے ہتھوں مجبور ہو وینا ہوندا یا نہیں ہوندا؟ بزرگ تو زیادہ ہوندے نا، ہاں جی، اولاد دیاں جھڑکاں تے ڈانٹاں سندے رہندے ہو، اولاد دے تھپڑ جڑے نا گلنا والے، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، عربی دے شاعر نے آکھیا جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا تیر اور تلوار دے لگے ہوئے زخم بالآخر مٹ ویندے، لیکن انسان نو جڑیاں گلاں دے زخم لگدے وہ انسان دے مٹدے نہیں، وہ انسان نو ہمیشہ یاد رہندے، تو اپنی اولادہ دے تھپڑ رسیدہ تو ہوندے رہندے نا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اپنی اولاد دے ہتھوں مجبور ہو ویندا، اولاد اس نو جو چاندی اس پاسے پھیر کے لے ویندی، لا لوے بابا ٹیل کے میں شادی تے ڈھول نہیں وگاونا، لیکن پتر کھڑکا کے راندے ہیں جی نہیں، باپ منع کرتا رہے زیادہ زیادہ کی ہو سی بابا تو لگ وائی مسیح تھی تو وہاں مولوی کول بو تیرے تھے کے کام میں، اب بابے رسولٹی چاہیے ہو سی تو سادہ کو لگ پڑا سن استاد جی کے آلے افاسفاکم ربکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے اولاد نہیں بنائی، حکمت اور وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد دے ہتھوں مجبور ہو ویندا، اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات مجبوریاں تو کمزوریاں تو پاک ہے، اگر وہ اپنی اولاد بناندا تو ضرور اپنی اولاد دے ہتھوں مجبور ہو ویندا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد ہی نہیں بنائی۔ افاسفاکم، کیا چن لیا ہے تھوڑے واسطے تھوڑے رب نے بالبنین بیٹھے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے واسطے بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تسی گل کہندے ہو بڑی بھاری، کتنی بھاری گل ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ادھر توجہ کرو، قرآن دے دوسری مقام تے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او کہندے نے مشرک کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہے اولاد۔ رحمان اللہ تعالیٰ دا صفاتی نام ہے جی، کہ بنا لیا رحمان نے اپنے واسطے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرمانا تسی بہت بھاری بات لے کر کے آئے ہو۔ کتنی بھاری؟ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے تواڈی اس گل تو، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جڑے ہیں اپنی جگہ تو گر پڑن کانپ کر کے، پہاڑ کمب ونجن تھوڑی اس گل تو، اتنی بڑی تسی گل کیتی ہے۔ اگر آسمانہ تے رکھی جائے تھوڑی گل، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین تے رکھی جائے زمین پھٹ کہ بیان کیتا اسی اس قرآن دے اندر، لیذکروا، کیا چیز؟ مسئلہ توحید، تاکہ لوگ توحید نو قبول کر لون اور شرک نو چھوڑ دیون، لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرن، وما یزیدہم الا نفورا، فرمایا نہیں زیادہ کرنا اساڈا پھیر پھیر کر مسئلہ توحید نو بیان کرنا، الا نفورا، مگر بدکنے، اسی جتنے مسئلہ توحید نو کھول کے بیان کرنے ہاں، اے ضد اور تعصب دی بنا تے اتنے ہی نفرت انہاں نے دلہ دے اندر بھرتی چلی جا رہی۔ قل لو کان معه آلہۃ،
یہ بھی زجر ہے جی. قل میرے محبوب کہہ دے، اللہ تعالیٰ جھڑک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، لو کان معہ آلہۃ، اگر ہویا اس اللہ دے نال کوئی اور الہ، کما یقولون جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. دوسرے مقام دے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہویا اللہ تعالیٰ دے نال کوئی اور الہ، لفسدتا، زمین و آسمان دا نظام درہم برہم ہو جاویا. اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، توجہ کرائے میرے دوستو، اذا لبتغوا، اس وقت البتہ تلاش کرنہا او معبود جڑے انہاں نے بنا رکھے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دے نال کوئی اور معبود ہویا جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت او معبود الی ذی العرش سبیلا، اذا لبتغوا، تلاش کرنہا اللہ تعالیٰ دے طرف، ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلاً، راستہ. کیا مطلب اس گل دا جی؟ سمجھو آیت قرآنی میں. اگر اللہ دے نال کوئی اور الہ ہو گیا اور اللہ تے ہے اپنے عرش تے مستوی ہے، تو کوئی اور اگر الہ ہو گیا تو عرش وال جا کے پہنچیا اور عرش وال جاون دا راستہ تلاش کریا. کیوں؟ اپنے معتقدین دی حاجت روائی دی کوشش واسطے. سمجھائے بابا منصف جاگ، اگر اللہ دے نال کوئی اور الہ ہو گیا تے میرا رب آکھیا کہ میں اس علاقے تے بارش نہیں برساونی، تو جڑا دوسرا الہ ہو گیا وہ پہنچیا اللہ تعالیٰ دے عرش تے، آکھیا نہ یار میرے منن والے، میرے معتقدین، انہاں دے تے بارش برساونی برساونی. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کہیں دیتے غصہ اور ناراض ہو جاویا، غضب کریا اور انہوں ہلاک اور برباد کرنا چاہویا، دوسرا الہ پہنچ جاویا عرش دیتے ہوا کہ یار نہیں انہوں حالے ہلاک نہ کر، میں انہوں سمجھا رہا، انہوں دے نال میری کو ڈیلنگ چل دی پئی. نہ میرے دوست، اللہ نے اپنے نال کوئی الہ بنایا ہی نہیں کہ جڑا عرش تک پہنچ سکے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہویا اللہ تعالیٰ دے نال کوئی اور الہ، لفسدتا، تو زمین و آسمان دا نظام درہم برہم ہو جاویا. ایک نقطہ بندے کاٹتے ہیں لیکن بندے ہیں سنجیدہ، سمجھو اس نقطے نو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ دے نال کوئی اور الہ تے معبود ہویا نا، اذا لبتغوا، تو اس وقت وہ تلاش کرنا اپنے معتقدین دی حاجت روائی واسطے، الی ذی العرش، عرش والے دی طرف، سبیلاً، راستہ، لڑائی دا. اشارہ اے ملیا اس آیت تو، اشارت النص تو یہ گل سمجھ آ رہی کہ جڑا رب رحمان دا عرش ہے اس عرش دے اتے پہنچ کسی دی نہیں. اس آیت تو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو جڑے لوگ اس نظری دے اتے قائم ہیں کہ معراج والی رات محمد الرسول اللہ، سارے آکو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے عرش دے اتے پہنچ گئے، اور نظریہ بالکل غلط ہے. کیونکہ رب کہہ رہا کہ اللہ دے عرش وال راستہ کہیں دے کل ہے ہی نہیں. تے نبی علیہ السلام دا جڑا سفر معراج ہے، چونکہ صورت بنی اسرائیل چل رہی، واقع اسراء ہے، اس دے اندر ذکر بھی ہے، گزرے بھی ہے، اگے بھی آ جائے گا کسی نہ کسی مقام دیتے. تو اس لحاظ نال اسی اس نو بھی نال چلاونا ہے، رکھنا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں دے نظریہ کے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ دے عرش تے پہنچے، اے نظریہ بالکل غلط ہے. قرآن و حدیث دے اندر یہ کسی صحیح سری روایت دے اندر کوئی اس گل دا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش تے پہنچے ہون اللہ دے پاک پیغمبر. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑا ہے نا کہ بھئی سفر دی انتہا کس تک ہے، اندہا سدرۃ المنتہا، جتھے سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری دے درخت، جتھے وہ بیری دے درخت ہے نا اتھے تک اللہ دے پاک پیغمبر دا سفر جڑا او منقول ہے. باقی سدرۃ المنتہا جو تے سورۃ النجم دے آغاز دے اندر آسی گیا کہ نبی علیہ السلام نے بہت قریب ہو گئے، بڑے قریب جا کے ویکھیا، زیارت کی تھی. اس تو مراد اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں، جبریل امین ہے. اس تو مراد کون ہے کہ جبریل امین نو اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا، اللہ تعالیٰ نو نہیں ویکھیا. حضرت امی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پاک دامنہ مومنہ موحدہ فرمانیاں جیڑا تانوں آکھے کہ معراج دی رات نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ نو ویکھیا، او بندہ جھوٹ بولدا.
یہ میں نہیں یاد رکھا مت سمجھائے بہ کوئی شادیاں دا مسئلہ یا مفتی نما مسئلہ کی تھی کھلا، اے میری ماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ جیڑا تانوں آکھے کہ معراج دی رات معراج دی رات نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ نو ویکھیا او جھوٹ بول دے۔ پھر تائید دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا اللہ تعالیٰ نو ویکھن دی کوئی اکھ طاقت نہیں رکھ دی تے وہ ہر کہہ نو ویکھ دے، اللہ نو کوئی نہیں ویکھ سکتا۔ تے میرے محبوب نے کہ فرمایا سترون ربکم، ان قریب قیامت والے دن تسی اپنے رب نو ویکھ سو۔ تے حدیث تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ دی جڑی زیارت ہونی ہے قیامت تو بعد ہونی ہے، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ دی زیارت ہونی ہے، اور ہر مومن نے اللہ تعالیٰ دی زیارت کرنی ہے۔ اس دنیاوی اکھ دے نال دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی زیارت ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے گی آرزو کی تھی، تمنا کی تھی، دعا کی تھی، اللہ میں تنو ویکھنا چاہنا، اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہنا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، میرے کلیم تو میں نو ویکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیتا، سورۃ اعراف دے اندر اس تذکرے دے بیان ہے، پورا واقعہ تفصیل دے نال اتھے موجود ہے۔ بار بار اصرار کیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر میرے پیغمبر اس یہ طور پہاڑ دوتے اپنی تجلی گرا رہے ہیں، اس تجلی نو ویکھ لے، اگر اس تجلی نو تو برداشت کر لیا نا تو سمجھے کہ پھر میں اللہ دی زیارت بھی کر لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، اپنی قدرت ظاہر فرمائی نا، کرشمہ دکھایا پہاڑ طور دوتے، تے پہاڑ طور جڑا وہ ریسا ریسا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدہ افاقہ ہوئے، ہوش چاہے، فوراً ہاتھ بن کے کھڑے ہو گیا، انی تبت الیکا، اے اللہ میں تیرے کو ایک نامناسب مطالبہ کر چکی آس، جڑے میرے بس اور اختیار دے اندر بھی نہیں، لہذا اللہ تبت الیکا، میں تیرے کو معافی منگنا۔ تو اس واقعہ تو بھی سمجھ آیا کہ دنیا دے اندر اسے دنیاوی آنکھ دے نال اللہ تعالیٰ دی زیارت کرنا ممکن نہیں، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرمانیاں کہ جڑا یہ آکھے کہ اللہ تعالیٰ دی زیارت کیتی ہے نبی پاک نے معراج دی رات، فرمایا جھوٹ بول دے۔ تو فرمایا قل لو کان معه، اگر ہوئے اللہ تعالیٰ دے نال کوئی اور الہ، کما یقولون، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اس وقت تلاش کریا او انہاں دا مزعومہ معبود ذی العرش، عرش والے دی طرف یعنی رب رحمان دی طرف، سبیلاً راستہ، کیڑا راستہ؟ لڑائی دا۔ اللہ کیا میں انہوں ہلاک کرنا ہوا کہ نہیں، انہوں ہلاک نہیں ہومڑ دینا۔ اللہ کیا میں انہوں تے بارش برساؤں ہوا کہ نہیں، یہ میرے نافرمان نے بارش نہیں ہونی چاہیے دی۔ اللہ کیا میں بارش نہیں برساؤں ہوا کہ یار میرے منن والے نے بارش ہونی چاہیے دی۔ کائنات دا نظام درہم اور برہم ہو جاوے۔ سبحانہ، اس ساڑھے پاکستان دا بیڑا غرہ کیے سے واسطے کہ اس دے والی اور مختار ایک نہیں کہیں ہیں۔ آرمی چیف دی اپنی پاور ہے، وزیر اعظم دی اپنی پاور ہے، عدالت دی اپنی پاور ہے۔ ہن اگر حکومت ہے وہ کچھ اچھا کرنا چاہتی، فوج اس دے مقابل، فوج ہے وہ کچھ اچھا کرنا چاہتی، وزیر اعظم اس نو برطرف کر دینا، حکومت والے یعنی اس نو ہٹا دینے۔ اور اگر فوج تے حکومت دونوں کچھ اچھا کرنا چاہون، عدلی انہاں دے مقابلے چاہویں دا ودا نہ بھائی نہ، ساڈا بھی ملک حصہ ہے، اسی بھی نظام چلاون دے حصے دار ہاں، ساڈی نہ منسو کمال ہے، اسی تہاڈی حکومت ہی معطل کر دے سائیں، انہاں اسمبلی ہی تحلیل کر دے ہونگے۔ تے جڑا جمہوری نظام ہے، چونکہ یہ دے وچ کئی والدین بڑے ہوئے ملک دے، ایکو والد ہویا دا نظام سونا چل جاوے، لیکن کئی والی بن گئے نا، والی مختار، تو اس واسطے نظام درہم برہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک دے نظام نو بھی درست فرمائے گی، اللہ تعالیٰ ساڑھی انہاں لٹھیریاں تو جان بخشی فرمائے گی، اللہ تعالیٰ سانو کو عادل، منصف اور اسلام دی خواہش رکھن والا حکمران نصیب فرمائے گی۔
فرمایا سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس تو پاک ہے؟ او جڑے آخرین کے اللہ تعالیٰ دے نال کوئی ہور الہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ الہ تو پاک ہے، وتعالی اور اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، کس تو عن الشرکاء جنہاں نو یہ شریک بنا رہے ہیں، جڑے گلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا